अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। शहबाज शरीफ साहब ने सुहेल वड़ाइच के साथ इंटरव्यू में कुछ अजीब इंकशाफात किए हैं। उनका कहना है कि 1918 वाली इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट के उनके साथ करीबी रवाबित थे और उनको यानी शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने का फ़ैसला किया गया था। उनका कहना है कि यहाँ तक कि काबीना के नामों का भी फ़ैसला हो चुका था कि ये मिनिस्टर्स होंगे। और फिर अचानक जो मियाँ नवाज़ शरीफ का नारा था वोट को इज़्ज़त दो, उसकी वजह से फिर ये सारा कुछ उनका बिगड़ गया। असल में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब उनमें एक अना है, और जैसे वो शेख रशीद साहब हमेशा कहते हैं कि भाई ये इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार हैं और गेट नंबर 4 से आए हैं। ये हकीकत है कि उनको जो है देखें, पीपल्स पार्टी को भुट्टो साहब जैसी शख्सियत के जो शहर में थी कौम, उससे निकालने के लिए उस वक्त ज़िया-उल हक ने ये सारा कुछ किया। और इनको भी वो जो कुछ मिला वो यूँ समझें कि भुट्टो साहब की देन थी, यानी उनकी मुखालफत की वजह से ये सब कुछ मिला। जैसे एक दफ़ा कहा था शेख रशीद साहब ने कि मियाँ साहब मेरे साथ थे, तो फिर उनको उनके वालिद साहब का फ़ोन आया कि आपको बुलाया गया है, जल्दी आ जाएं। हम गाड़ियों के कलर्स चेक कर रहे थे एक साथ, तो फिर मैंने कहा ठीक है मियाँ साहब आप जाएं। मियाँ साहब गए, फिर पहले उनको एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद फिर आगे ये बढ़ते गए। मियाँ साहब बेसिकली ये लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और ये कारोबारी हैं। सियासत से असल में इन लोगों का दूर का वास्ता भी नहीं, क्योंकि बिजनेसमैन जो है उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं और वो उन इंटरेस्ट की हदूद तक सोचता है कि किसी तरह भी मेरा बिज़नेस वो कंटिन्यू रहे। ज़ाहिर है वो एक बड़ी चीज़ होती है। अब आप प्रॉपर्टी देखें तो खरबों की प्रॉपर्टी है अंदरून मुल्क या बाहर ममालिक में, तो ये टॉप प्रायोरिटी तो ये उसको देंगे अपने बिज़नेस को। यही सबब है जो इन पे मियाँ साहब पे ये इल्ज़ामात भी लगे रहे या किसी हद तक सही भी थे कि उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ दोस्ती रखी और अपना कारोबार वहीं बढ़ाया, कारोबार को फ़रोग़ दिया। इनमें दो शख्सियात ऐसी हैं, एक चौधरी निसार, दूसरे शहबाज शरीफ साहब। ये दोनों इस्टेब्लिशमेंट के करीब थे और इस्टेब्लिशमेंट की बातें समझते थे। चौधरी निसार अपने भाई और दूसरे रिश्तेदार आर्मी के लोगों के थ्रू वो उनको हर चीज़ का पता लगता था। और ये हकीकत भी है कि जब उनको लाया ही इस्टेब्लिशमेंट ने था तो उन पे लाजमी था कि वो उनकी बातें मानते। फिर मियाँ साहब ने कहा कि वोट को इज़्ज़त दो। उन्होंने ये एक स्लोगन अपना बना के और भी अपने रवाबित ख़राब कर दिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ। वैसे भी मियाँ साहब जब इक़्तिदार में आते हैं तो ये फिर भूल जाते हैं अपने लोगों को। मिसाल के तौर पे सिंध से इनके साथ सैयद गौस अली शाह और इलाही बख्श उमरो साहब करीबी थे। हालांकि इलाही बख्श उमरो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी था। जब ये इनका इशू हुआ इसहाक़ खान के साथ, तो इसहाक़ खान ने जो 3 रुकनी कमेटी बनाई थी उसमें इलाही बख्श उमरो साहब को भेजा था। यानी बेसिकली वो आदमी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट का था सुमरो साहब, और उनको इसहाक़ खान ने भेजा था। लेकिन फिर भी आगे चलकर उसने इसहाक़ खान को छोड़ के
میاں صاحب کا ساتھ دیا. لیکن اب جب اس مرتبہ یہ میاں صاحب اقتدار میں آئے تو انہوں نے سید غوث علی شاہ کو اور الہی بخش سمرو دونوں کو بالکل نظر انداز کر دیا. حالانکہ سید غوث علی شاہ نے تو سب کچھ ان کے لیے اپنا ختم کیا تھا. وہ اگر پیپلز پارٹی میں آ جاتے، ان کے ساتھ بنا لیتے، تو سید قائم علی شاہ کی طرح وہ بھی ان کی بھی حیثیت ہوتی اور ہمیشہ پیپلز پارٹی کے دور میں اقتدار میں رہتے. لیکن مایوس ہو کر پھر سید غوث علی شاہ نے بھی میاں صاحب کو چھوڑ دیا. اور شہباز شریف کی بھی سب سے بڑی رکاوٹ میاں صاحب ہیں. یہ کھل کر کبھی بھی میاں صاحب ان کو، شہباز شریف کو، اپنے بھائی کو نہیں چھوڑیں گے کہ وہ جا کے کچھ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کر کے اقتدار میں آ جائے، پرائم منسٹر بن جائے. یہ اب کی بات نہیں. پرویز، آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف نے 2 مرتبہ ان کے گھر میں جب دعوت ہوئی تو میاں محمد نواز شریف کے والد صاحب کو کہا کہ آپ کسی طرح شہباز شریف کو آگے لائیں. لیکن بڑے میاں صاحب اسی ضد پہ رہے کہ میں بڑا ہوں. اور شہباز شریف نے بھی شاید 2 اسباب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا بڑا بھائی ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کے بزنس ہیں اور اتنی بڑی پراپرٹیز ہیں ان کی پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ممالک میں، تو وہ کسی طرح بھی یہ نہیں چاہتے کہ اپنے بھائی کے ساتھ تعلقات خراب کر کے وہ پرائم منسٹر بن جائیں. لیکن اب تو میاں نواز شریف صاحب نے اتنا بگاڑ دیا ہے کہ اب ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط بننا بہت مشکل لگ رہا ہے. یہی سبب ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کچھ ایسا اندیا لے کر مایوس ہو کر اب یہ باتیں سب ظاہر کر دی ہیں. حالانکہ ایک عرصے سے ہم لوگ، آپ لوگ سب سمجھتے تھے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے ہیں روابط ہیں. لیکن اب جب کہ وہ میرے خیال میں وہاں سے مایوس ہوئے ہیں تو پھر انہوں نے یہ انٹرویو میں باتیں کھل کے ظاہر کی ہیں. لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ باتیں ڈکلیئر کرنے سے اس کے اثرات بہت خراب ہو سکتے ہیں اور وہ جو ان کی تعلقات ہیں وہ بھی بگڑ گئے ہوں گے. شیخ رشید تو بار بار کہتا ہے کہ اب ان کا چانس ختم ہے. اور اس وقت جب یہ آئے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب بھی مشکل میں تھے، معاشی بگاڑ یا سیاسی طور پہ کوئی چیز گین نہ کرنا اور ہر چیز لوز کرنا، اس سے یہ تاثر مل رہا تھا کہ شاید میاں شہباز شریف کو واپس اس لیے بلایا گیا ہے کہ ان کا کوئی چانس بنتا ہے. لیکن اور یہ بات سہیل وڑائچ کے ساتھ انٹرویو میں بھی میاں شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے باجوہ صاحب کو ووٹ دیا اس لیے اب ہماری فیور ہو رہی ہے. لیکن لگتا کچھ مشکل ہے کیونکہ اب حالات اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ان کو سنورنا، بننا، اس کے لیے ایک ٹائم چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ریومرس ہیں کہ قومی حکومت شاید بنے اور قومی حکومت میں ان کو کچھ ملے، جیسا کہ پرویز الہی والوں کی فیملی جو ہے وہ بھی ان سے رابطے میں ہے. اصل میں یہ 2 فیملیز ایسی ہیں جن کی سیاست دوسرے نمبر پہ ہے، پہلے اپنی فیملی کے مفادات. لیکن پھر بھی چودھری شجاعت صاحب وہ تیز آدمی ہیں، وہ ہر چیز کو سمجھ کے کرتے ہیں، اتنے لالچ میں بھی نہیں پڑتے، بس اپنی حیثیت منوا کے وہ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. لیکن میاں صاحب کو یہ آ گئی تھی کہ اب شاید بھٹو صاحب کے بعد میں بڑا لیڈر ہوں. بھٹو صاحب اور چیز تھی، بھٹو صاحب کوئی نہیں ہو سکتا پاکستان میں. اور اتنا ٹائم بھی فری رول کرنے کا یا حکومت چلانے کا بھٹو صاحب کو ملا ان کی ٹیلنٹس کی وجہ سے اور ان کی فارین سپورٹ کی وجہ سے، خصوصاً تھرڈ ورلڈ عرب کنٹریز جو ہیں وہ،
اور ایون ویسٹ سے بھی، یورپ اور امریکہ سے بھی. لیکن آگے چل کر پھر جو ان کے مسائل ہوئے امریکہ کے ساتھ تو پھر اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ہاتھ سے گئی. لیکن یہ اس لیول کے آدمی نہیں ہیں کہ اسی طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کو گھما دیں اور ان کو کوئی چیز اپنی منوا لیں. ہاں یہ ہے کہ میاں صاحب کے بغیر اب میاں نواز شریف تو اپنی بیٹی مریم بی بی کو آگے لا رہے ہیں. اس سے بھی لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون میں گروپنگ ہے. ایک گروپ جو ہے وہ مریم نواز کا حامی ہے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ میاں شہباز شریف کا ہے. لیکن میاں شہباز شریف اپنے بھائی سے نکلیں گے نہیں. نکلیں گے تو پھر ساری اس میں مسلم لیگ میں توڑ پھوڑ ہوگی جس کو پھر سنبھلنے میں ٹائم لگے گا. ہاں یہ ہے کہ کسی طرح بھی اگر عمران خان فیل ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان سے مایوس ہوتی ہے تو قومی حکومت بنا کے، یا جس طرح کہا جاتا ہے کہ جب یہ پچھلے دنوں بحران شدت اختیار کر گیا تھا تو عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑنے کا لکھ کے پریزیڈنٹ صاحب کو دیا تھا کہ وہ اس پہ پھر کسی وقت بھی اسمبلیاں توڑیں. تو بہرحال فی الحال تو حالات ان کی فیور میں گئے ہیں. اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن جو باتیں میاں شہباز شریف کر رہے ہیں لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے سنا.